اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے جو انسان کی پوری زندگی کی غرض و غایت اور انسان کے ذہن میں آنے والے ہر وہم اور اشکال کو دور کر دیتی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے آپ کو بلا وجہ پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ آپ بے سبب پیدا ہوئے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ کو یوں ہی بس پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے؟ آپ بس پیدا کر دیے گئے ہیں اور اب آپ نے جو کچھ کھانا پینا زندگی جیسے مرضی گزارنی، جانوروں کی طرح انسانوں کی طرح جیسے جی چاہے گزارتے چلے جائیں، اور آپ نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ آپ ویسے ہی پیدا ہو گئے ہیں اور آپ نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ یقیناً آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس لوٹنے سے بچ جائے۔ یہی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا ڈیزائن، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا سسٹم اس قدر عجیب بنایا ہے کہ پکے ملحد اللہ کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے مرنا ہے، وہ الگ بات ہے، تھیوریز الگ الگ گاڑ لیں، قصے کہانیاں گاڑ لیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ ایک نیچرل سائنس ہے، فطرت ہے، جو بھی ہے، لیکن موت اٹل حقیقت ہے۔ ملحد بھی، اللہ کا انکار کرنے والا بھی اس سے مفر نہیں ہے، اس کو یا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ بھی کہہ رہا ہے جہاں مرضی جی چاہے چلے جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑی دیواروں اور قلعوں کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پکڑ لے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو عجیب ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ پر بندے کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہاں پہ کوئی ضرورت متعین فرما دیتے ہیں، بندہ خود بخود اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے ایک دو مرتبہ آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا۔ آپ نے ابھی گزشتہ دنوں میں وہ آب دوز والا قصہ نہیں سنا؟ موت سمندر کی گہرائی میں لکھی ہوئی تھی، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لاکھوں ڈالر خرچ کیے اپنی موت کی جگہ پر۔ گویا یہ حدیث اس بات کے اوپر بالکل مہر تصدیق کو ثبت کرتی ہے کہ جہاں پر موت کا وقت آنا ہو، جہاں پر موت متعین ہو، وہاں انسان کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ ان کی ضرورت کیا تھی؟ سیر و تفریح، ان کی ضرورت ایڈونچر تھا، اور اسی ایڈونچر کی تلاش میں حقیقت میں اپنی موت کی تلاش کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور اسرائیلی روایات کے اندر موت کے حوالے سے بہت عبرت آموز واقعات ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات کا جو حکم ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر نہ ایمان لایا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کلی طور پہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قصے کے طور پر، ایک موعظہ کے طور پر، ایک عبرت کے طور پر، جیسے ایک کہانی ہوتی ہے اس طور کے اوپر بیان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان میں سے کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کی سندوں کا اور ان کے جو وہ طریقے ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی سند کے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ کتنا محیر العقول ہے اور ان میں سے صرف ایک ہی بیان کروں گا۔ ویسے تو ضعیف روایات کے اعتبار سے یہ موضوع بڑا طویل ہے، اور ان روایات کو اگر صرف بطور عبرت انسان سمجھے تو وہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ملک الموت سے اللہ رب العزت نے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، پوچھا کہ کیا، یا بعض روایات کے الفاظ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو ترس آیا؟ آپ کے دل میں بھی ترحم کے جذبات ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا جی ہاں، 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے جب روح کو قبض کیا تو میں بھی ڈول گیا اور میرے دل میں بھی خیال آ ہی گیا۔ پہلی بات، ایک نومولود بچہ تھا سمندر کے اندر، ماں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ماں کی روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تو میرے ذہن میں آیا یہ 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اس کی موت کا حکم نہیں دیا جا رہا، اس عورت کی موت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے پلے بڑھے گا؟
یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر پوچھا گیا دوسرا لمحہ کون سا تھا؟ کہا ہاں، شداد نے بڑی محنت سے ایک جنت کو تیار کیا اور اپنا سارا پیسہ، اپنا سارا مال، اس کی آرائش زیبائش، اپنی ساری زندگی کی محنت تگ و دو، جیسے میں اور آپ بھی اپنا کوئی گھر بناتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، راستوں پہ راستہ کرتے ہیں، کچھ لوگ پوری جمع پونجی لگا دیتے ہیں۔ وہ شداد نے بھی پوری کی پوری جمع پونجی لگا دی اور پوری کا پورا اپنا جنت کی طرح کا باغ اور ڈیکوریشن اور ہر چیز کر دی۔ جب وہ اس کے دروازے پہ پہنچا، مجھے حکم دیا گیا اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ساری زندگی کی سٹرگل، محنت، تگ و دو، توانائیوں کے بعد اگر اس نے ایک چیز بنا ہی لی ہے تو رب اس کو دیکھنے دیتا، رب اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی محنت کا پھل دیکھنے دیتا، حرج کیا ہے؟ تو اس وقت بھی مجھے ترس آیا۔ تو ملک الموت کو کہا گیا جن دو موقعوں کے اوپر تجھے ترس آیا ان کی حقیقت بھی سن لے۔ یہ وہی بچہ تھا جو ایک دو دن میں جس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا گیا اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کو پالا اور پوسا، اور اللہ رب العزت نے اس کو تنومند اور توانا کیا اور تندرست اور جوان کیا۔ وہ اپنے رب کے سامنے ہی اکڑنا شروع ہو گیا اور اپنے رب کا ہی انکار کر دیا اور شداد بن گیا اور اپنی ساری جگیریں جائیدادیں اللہ کی نافرمانی میں لگا دی۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا اس کو اپنی محنت کا پھل بھی دیکھنے نہیں دینا۔